موقع پہ آپ نگاہ اٹھائیے، آنے والے ہیں وہ ایام، کتنی پبلک، کتنا مجمع، وہ کون چیز کھینچ کے لا رہی ہے۔ اور یہی نہیں کہ جو انہیں امام مانتے ہیں فقط وہی جا رہے ہیں، نہیں، ہر وہ انسان کہ جس کے دل میں یہ خیال آیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ امام حسین کا قیام اپنی قوم کے لیے نہیں تھا، اپنی نسل کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے تھا، پھر وہ اپنے سر کو ان کے در پہ جھکانے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ اگر اس کے سامنے تھوڑی سی بھی اس بات کی وضاحت کر دی جائے، تھوڑا سا وہ اس بات کو سمجھ لے کہ وہ قیام، امام کی وہ قربانی، امام کا وہ قدم، وہ تنہا کسی ایک قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک پوری انسانیت کو مد نظر رکھ کے امام نے وہ قدم اٹھایا تھا۔ کیسے پوری انسانیت کے لیے قدم؟ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دین، احکام، شریعت تو بعد کی چیز آتی ہے، پہلے کچھ انسانی اقدار ہوتے ہیں، کچھ انسانی ویلیوز ہوتی ہے، نیتکتا ہوتی ہے، اخلاقیات ہوتے ہیں۔ جب تک کہ انسان ان اخلاقیات سے آشنا نہیں ہوگا تو مذہب تو بعد میں آئے گا، پہلے جینے کا سلیقہ سیکھو۔ امام حسین یہی بتا رہے کربلا کے میدان میں کہ دیکھو، یہ امامت و نبوت و وحدانیت خدا کے دشمن تو بعد میں ہیں، یہ انسانیت کے دشمن پہلے ہیں۔ ان کو انسانیت سے نفرت ہے، یہ ایسے ایسے کام انجام دینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انسانیت پر سے بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، انسانیت کے دشمن بن جائیں۔ اسی لیے امام نے آواز دی کہ یہ یزید جسے بندروں سے کھیلنا پسند ہے، یہ یزید جسے شراب پینا پسند ہے، ایک سبھیہ سماج، ایک باوقار سماج جو ہوتا ہے، اس کے یہاں شراب کو بہت ہی گیری نگاہ سے دیکھا جائے کہ جو انسان خود کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہو، اگر اسی کے ہونٹوں میں شراب کے جام لگے ہوئے ہو تو کیا تأثر جائے گا کہ یہ خلیفہ رسول، یہ ہمیں انسانیت کے اسباق سکھائے گا، یہ ہمیں شریعت سکھائے گا، یہ ہمیں دین سکھائے گا۔ لہذا امام علی مقام نے آواز دی، انسانیت، ہیومینٹی، مانوتا، آج اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے، آج اس کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے، اخلاقیات کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے، انسانی اقدار کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ لہٰذا اب رسول کا یہ نواسہ خاموش نہیں بیٹھے، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مسائل ہوں گے، لیکن ان سارے مسائل سے مقابلہ کر کے ان کا آگے بڑھنا ہے اور اس انسانیت کو نجات دلانی ہے، اور حسین ابن علی نے وہی کام کیا۔ اسی لیے تو ہدایت کا چراغ کہا گیا حدیث میں۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے کے سینے کو چاک کر کے روشنی کی وہ راہ پیدا کرنا کہ انسان اس راستے کے اوپر، اس راہ کے اوپر قدم رکھ سکے۔ چراغ کا یہی تو کام ہوتا ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے کہ جب تمہیں زندگی میں لگے کہ گمراہیوں کے اندھیروں نے گھیر رکھا ہے، آؤ در حسین پر، تمہیں ہدایت کا راستہ خود بخود مل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نجات کی کشتی ہے، کشتی کا کام طوفانوں سے، بھنور سے، طوفانی بھنور سے نجات دلانا کشتی کا کام ہوتا ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بس کشتی کے اوپر قدم رکھ دیں، کشتی پر سوار ہو جائیں، اس کے بعد وہ کشتی آپ کی نجات کی ضامن بن جاتی ہے۔ حسین ابن علی کا دربار، حسین ابن علی کا یہ در، حسین ابن علی کی یہ فرش عزا، یہ بھی کشتی نجات کی حیثیت رکھتی ہے۔ تم آؤ، بیٹھو، یہاں سے تمہیں جو دین دیا جائے، جو تعلیمات دی جائیں، جو پیغامات دیا جائیں، ان کو اپنے وجود میں اتارو، پھر لاکھ چاہے گمراہیت کی آندھیاں چلے، لاکھ فتنہ و فساد کی موجیں اور طوفان اٹھے، تم اگر اس کشتی پہ آ گئے پھر تمہیں نجات ملنا یقینی ہو جائے گا، پھر تمہیں نجات ملنا یقینی ہو جائے گا۔ یہ امام علی مقام کا واضح پیغام ہے،
اور پوری نہضت اور پوری آپ کا یہ انقلاب، پوری یہ تحریک اسی پر منحصر ہے۔ انسانیت کا تحفظ کرنا ہے، انسانیت کی وجہ ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے ہر آدمی کے لیے۔ یہی راز ہے کیوں ہر آدمی جھک رہا ہے، کیوں؟ اگر ایک خاص مذہب کے لیے امام نے یہ قدم اٹھایا ہوتا تو فقط ایک خاص مذہب دکھائی دیتا۔ آج پوری دنیا کا جھک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی نے کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، بلکہ اس چیز کے لیے، اس ضرورت کے لیے جو کائنات کے ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے قدم اٹھایا۔ اور ایسا قدم اٹھایا کہ اس راہ میں گود کے پالے بھی قربان ہوئے، برابر کے بھائی بھی قربان ہوئے، جنہیں اپنی آغوش میں پالا تھا ان کی بھی گردنیں کٹیں۔